حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زندہ دلانے لاہور بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں اور اس فیصلے کو سراہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہوریے کئی سالوں سے منتظر تھے کہ بسنت دوبارہ سے منائی جائے اور اسی جوش و خروش سے منائی جائے جو 2 دہائیاں پہلے لاہور کی شان ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک ایسا کھیل تھا جو صحت مند سرگرمی تھا اور لاہور کے ورثے میں یہ شامل تھا۔ ہر سال یہاں پر جوش و خروش سے بسنت منائی جاتی تھی، نہ صرف لاہور کے باسی اس بسنت میں شریک ہوتے تھے بلکہ ملک بھر سے لوگ لاہور کا رخ کرتے تھے۔ اس بار حکومت پنجاب نے 6، 7 اور 8 فروری کو 3 روزہ بسنت فیسٹیول منانے کا اعلان کیا ہے اور حکومت کی جانب سے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور لاہور کی جانی مانی شخصیت ندیم وائن صاحب۔ ندیم صاحب، یہ بتائیے گا، ہم بھی بچپن میں پتنگ بازی کرتے رہے، کبھی کوئی افسوسناک واقعہ ڈور پھرنے کا نہیں ہوتا تھا۔ بیچ میں جب یہ حادثات رونما ہونا شروع ہوئے تو بسنت پر پابندی لگ گئی، پتنگ بازی پر پابندی لگ گئی، بہت سارے لوگوں پر مقدمات درج ہوئے اور ابھی تک وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اب حکومت نے ایک طویل عرصے بعد بسنت منانے کا اعلان کیا ہے، آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج لاہوریوں کو ان کا ورثہ واپس مل رہا ہے تو اس میں سب سے پہلی مبارکباد سٹی 42 کو دینی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے پروگرامز ہیں آپ کے، اور بڑی محنت ہے ہمارے ساتھ آپ کے چینل نے کی، تو یہ بڑا خوش آئند جو ہے یہ فیصلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال لگیں ایک راڈ اور ایک موٹے دھاگے کو یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ موٹا دھاگا نہیں ہونا چاہیے، بائک کے آگے ایک راڈ، ایک انٹینا لگنا چاہیے، جو کہ جتنے بھی حادثات ہوئے وہ ایک بائک کے اوپر ہی ہوئے، اور اس بائک والے کو سیفٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ ایک راڈ کی وجہ سے دی جا سکتی، کیونکہ ڈور ہمیشہ سامنے سے آتی تھی، جب وہ سڑک پر ڈور آتی تھی تو وہی آ کے بازوؤں سے ہو کے گلے تک چلے جاتی ہے۔ جب راڈ لگا ہوگا تو وہ ڈور اگر گرے گی بھی، چاہے دھاگا بھی ہو، تو اس کو پھرنے کا اندیشہ تو ہوتا ہے کیونکہ بائک اپنی سپیڈ میں جا رہی ہے۔ تو جب راڈ لگا ہوگا تو وہ راڈ اس کو ڈور کو توڑ دے گا، کیونکہ جو بریک دھاگے ہیں وہی ڈور آئی ہے، وہی دھاگے آئے ہیں، اور وہی پہنا آیا ہے جو آج سے 20 سال پہلے جو بسنت منائی جاتی تھی۔ جب اس کو پذیرائی ملی بسنت کو، اس فیسٹیول کو حکومتی سطح کے اوپر، تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کاٹیج انڈسٹری کو جو نقصان پہنچا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، بے ہنگم ٹریفک چل گئی، جس کا جو دل چاہا دھاگے والے نے دھاگا بنا دیا، اور ان موٹے دھاگوں والوں نے جنہوں نے یہ مینوفیکچر کیا انہوں نے نقصان دیا ہے، لاہور کے ورثے کو نقصان دیا ہے، ان محنت کشوں کو نقصان دیا ہے جو بے روزگار ہو گئے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم پنجاب صاحبہ کا کہ انہوں نے ایک ہمارا کلچر، ہمارا ورثہ ہمیں محفوظ کر کے واپس کر رہی ہیں۔ ندیم صاحب، آپ خود پتنگ بازی کے بہت شوقین رہے، آپ کو پتنگوں کی بھی پہچان ہے، ڈوروں کی بھی پہچان ہے۔ عوام کی تھوڑی سی رہنمائی کے لیے بتا دیجیے گا کہ ڈور کون سی استعمال کرنی چاہیے اور کون سی نہیں استعمال کرنی چاہیے، کون سی ایسی ڈوریں ہیں جو جان لیوا ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ 28 سنگل دھاگا انہوں نے اس دفعہ پروف کیا ہے، اور وہ 28 سنگل دھاگا وہ ہے جب سے پتنگ بازی پاکستان میں چل رہی ہے، لاہور میں چل رہی ہے، تو وہ دھاگا تھا جو ہم یہی بار بار کہتے رہے تمام حکومتوں کو، تمام جو سی ایم پنجاب جب بھی آئے کہ یہ دھاگا اس کاؤنٹ کا ہونا چاہیے، لیکن وہ موٹے دھاگے بنے جو حادثات کا باعث بنے۔ تو سی ایم پنجاب صاحبہ نے یہ 2 سال اس کے اوپر مکمل ورکنگ کروائی ہے، ایسوسیشن کے ساتھ مل کر، پھر ان دھاگا والی کمپنیوں کو بلا کر پابند کیا کہ آپ نے یہ دھاگے بنانے ہیں جو ہم نے یہ پروف کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دھاگا اگر آپ بازار میں بھیجیں گے یا بنائیں گے تو اس کے لیے بہت ساری
سزائیں بھی جو ہیں اور جرمانے بھی جو ہیوی جو ہے نا ان کے اوپر عائد کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے ورثے کو بچانا ہے۔ وہ ڈور ہمیشہ باریک ہوتی تھی، تھوڑا سا اس کے اوپر مانجا لگتا تھا، باریک سا شیشہ لگتا تھا، اپنا شوق کرتے تھے، وہ گڈی کاٹتے تھی، گلا نہیں کٹتا تھا۔ وہ دھاگا، وہ ڈور گڈی کاٹتی تھی، وہ گلا نہیں کاٹتی تھی۔ گلے تب کٹے جب دھاگے موٹے ہو گئے، اور انہی دھاگوں پہ بندی لگی ہے۔ اب پنا وہی کلچر ہمارا واپس آیا ہے۔ پنا جو ہے نا اس کے اوپر موٹا دھاگا نہیں لپٹ سکتا۔ چرخی اس لیے بین کی ہے کہ چرخی کے اوپر تو آپ رسی بھی لپیٹ سکتے ہیں۔ پنے کے ورثے کو واپس لایا گیا، اس گڈی کو واپس لایا گیا جو فضا میں رنگ بکھیرتی تھی۔ جو لوگ خوشیوں میں، آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم 15-20 دن مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر ہم نے کیا کرنا، کبھی 5 گڈے لے آئے، کبھی 4 لے آئے، کبھی 6 لے آئے، پیسے جمع کر کر ڈور گڈی اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور پھر وہ بسنت کے دن کو جو آتا ہے پورے انجوائے کرتے تھے۔ مہمان نوازیاں بھی کرتے تھے، جو لوگ ہمارے گھروں میں آتے تھے بسنت کرنے کے لیے، ان کو گڈی ڈور ہم خود پرووائڈ کرتے تھے، ہماری چھت پہ پڑی ہوتی تھی کہ آپ یہ اڑائیں۔ وہ بے ضرر ڈور تھی، وہ خوبصورت رنگ برنگی پتنگ تھی، لیکن یہ ان بلیک شیپس جو پاکستان میں، یہ لاہور میں، جنہوں نے اپنا سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہ دھاگے بنائے کہ مہنگے سے مہنگا دھاگا بنائیں، جو 9 دولتی اس میں شامل ہوئے کہ جی آپ کی پتنگ نہیں کٹے گی، آپ کی گڈی، کیونکہ ان کو آرٹ تو آتا نہیں تھا۔ پتنگ بازی تو ایک آرٹ ہے، اور وہ آرٹ کے ذریعے ہم پیچ کاٹتے تھے۔ جب موٹا دھاگا ہے تو پھر وہ آرٹ ختم ہو گیا۔ وہ لازمی بات ہے کہ بندہ بریک ڈور اڑا رہا ہے، ایک بندہ موٹی ڈور اڑا رہا ہے تو بریک ڈور سے نہیں کاٹ سکتا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان تمام کالی بیڑوں کو آپ کے چینل کے ذریعے میں بتا دوں، اب وہ دور نہیں رہا۔ اب سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ ہر چیز کو واچ کر رہی ہیں، ان کی ٹیم ہر چیز کو واچ کر رہی ہے، ایسوسیشن قدم بقدم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اپنے ورثے کا پورا خیال رکھیں گے، لاہوریے صاحب مل کر اپنے ورثے کا پورا خیال رکھیں گے، اور اس بسنت کو انجوائے کریں گے خوشیوں کے ساتھ، نہ کہ کسی کے گلے کٹنے کے ساتھ۔ ندیم صاحب، یہ حکومتی اقدامات کو تو ہم بھی سراہتے ہیں، آپ بھی سراہتے ہیں۔ اب فرد واحد کا جو کردار ہے، لوگوں کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کے جان و مال کا بھی وہ نقصان کا سبب نہ بنے؟ ان کے لیے کوئی رہنمائی کے لیے کچھ بتا دیں۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ SOPs کے مطابق جو قانون متعارف کرایا ہے، آپ نے وہی ڈور اڑانی ہے، وہی گڈا خریدنا ہے جو SOPs کے مطابق ہم نے ایک سائز کو جو ہے وہ تعین کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چھتوں سے بھی لوگ گر جاتے تھے نا بندیروں کے اوپر چڑھ کے۔ آپ نے چھتوں کے اوپر بسنت بنانی ہے، بندیروں کے اوپر بسنت نہیں بنانی۔ آپ نے اپنی چھت پہ رہنا، نہ کہ بندیروں کے اوپر چڑھنا ہے۔ بندیروں سے بھی بچے گر کے تو اپنا نقصان کرتے تھے۔ اپنی چھت پہ رہیں، چھت پہ گڈی لوٹیں، گڈی اڑائیں، انجوائے کریں۔ بندیروں کے اوپر کیوں چڑھنا ہے؟ ایک گڈی لوٹنے کے لیے اپنی جان کا رسک کیوں لینا ہے؟ دیکھیں، بائک کے آگے جو انٹینا لگا وہ قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم نے قانون کو جو حصہ بنایا اس راڈ کو، تو اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہر اچھے شہری کا فرض ہے کہ ہم نے اس فرض کے اوپر مکمل اپنے آپ کو کرنا ہے۔ موٹر سائیکل والے کو چاہیے کہ راڈ لگوائے، راڈ گورنمنٹ فری دے رہی ہے، گورنمنٹ 3 دن کے لیے بسز رکشے فری لاہور میں چلا رہی ہے، کہ اگر وہ کہے جی میرا 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں، میں نے بائک پہ نکلنا ہے، تو وہ کہیں گے آپ رکشہ کال کریں، باہر نکلیں گے، بسیں آپ کو چلتی نظر آئیں گی، ان کے اوپر کائٹس بنی ہوں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہمیں فری سروس دے رہی ہے حکومت پنجاب، اور راڈ بھی فری دے رہی ہے۔ اور یار فری میں تو انٹینا لگوا لو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ دیکھیں نا، ایک بندہ بائک چلا رہا ہے، اس کا آگے اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ڈور اس کو پھرنے سے پہلے اس کے بچے کو پھر جاتی تھی۔ اپنی اولاد کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اپنے اس کلچر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ورثے کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جن کا یہ روزگار ہے، جو پچھلے 20 سال سے یہ ہنرمند لوگ جو اپنے ہاتھوں سے گڈی بنا کے پورا سال روٹی کما رہے تھے، حق حلال کھا رہے تھے، انہوں نے بڑا سفر کیا۔ وہ آنکھوں کے سامنے نہیں آئے، لیکن بیچارے بھیک مانگتے رہے، مانگ کے کھاتے رہے۔ یار یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حق دیا ہے کہ آپ کام کریں اور کام کر کے حق حلال کھائیں،
اور اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو پالے اچھے طریقے سے. ان کا بھی حق اپنے بچوں کو پڑھانا, ان کا بھی حق اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلانا. تو ان کے پاس یہ آرٹ ہے, وہ اپنے آرٹ کے ساتھ روٹی کما رہے ہیں. تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہیں. لاہوریوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ 20 سال بعد آپ کو چانس مل رہا ہے, اپنے ورثے کی حفاظت کریں. پورے لاہور میں یہ جو بسنت ہونے جا رہی ہے نا, یہ زندہ دلانے لاہور کی بسنت ہے. تو یہ زندہ دلانے لاہور, وہ زندہ دل لوگ جنہیں یہ ایوارڈ ملا بسنت سے, تو اب اس ایوارڈ کی ہم نے حفاظت کر رہی ہیں اور واقعی زندہ دلانے لاہور بن کے دکھانا ہے کہ ہم واقعی زندہ دل لوگ ہیں. جیسا ندیم وائیں صاحب نے بسنت کے حکومتی اقدامات کو بھی سراہا اور لوگوں کو بھی یہ رہنمائی کے لیے کچھ تجاویز دی ہیں کہ جو حکومتی SOPs متعین کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ شہری اپنی جان کی بھی حفاظت کر سکیں اور دوسرے کے جان و مال کا بھی تحفظ ممکن ہو سکے. امید ہے کہ 6, 7, 8 فروری کو جو لاہور میں بسنت منائی جائے گی محفوظ ترین ہوگی اور کامیاب ترین ہوگی. ایک بار پھر سے لاہور کی فضا میں رنگ برنگی پتنگیں اڑتی دکھائی دیں گی, خوشیوں کا ماحول ہوگا اور سدا یہ ماحول برقرار رہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کسی نئے ایشو کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.